ناول ہدا، جس کے رائٹر ہیں نور العین مصطفیٰ، یہ اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے۔ اور ناول ہدا سے پہلے نور العین مصطفیٰ نے لکھا تھا فنائے ہجر، وہ ان کا پہلا ناول تھا جسے میں نے اپنے چینل پہ آلریڈی ریڈ کیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں سنا تو آپ ضرور سنیے گا، کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کر کے کہا ہے کہ وہ ناول سچ میں بہت اچھا ہے۔ اور آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں ہدا کے بارے میں۔ اور میں آپ کو پہلے بتاؤں، میں اپنے طرف سے یہ نہیں کہہ رہی، میں نے آلریڈی بہت لوگوں کے ریویو دیکھے ہیں، سب نے اس ناول کی بہت تعریف کی ہیں، اور میں تعریف کروں گی نور العین مصطفیٰ کی، کیونکہ وہ بہت اچھی ہیں، بہت سویٹ ہے۔ میں نے صرف اس لیے نہیں کہ ان کی رائٹنگیں اچھی ہیں، وہ پرسن بھی بہت اچھی ہیں۔ میں نے ان سے جتنی بار بھی اجازت مانگی ہے ان کا ناول ریڈ کرنے کے لیے اپنے چینل پر، وہ مجھے بہت آرام سے، بہت پیار سے اجازت دے دیتی ہیں۔ ہر رائٹر اتنے آرام سے اور پیار سے اجازت نہیں دیتے، لیکن بہت اچھی ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میرے چینل کے ساتھ ساتھ نور العین مصطفیٰ بھی بہت ترقی کریں۔ ٹھیک ہے، تو ہم ناول شروع کرتے ہیں۔ باب نمبر 1، تھیسس۔ کیا تم جانتے ہو اس بھٹکے ہوئے انسان کو، وہ جسے راستوں کی پہچان ہونا، منزلوں کی خبر، دور دراز علاقوں میں گمشدہ، اپنوں سے دور، غیروں کی اوٹ میں چھپا ہوا، سراب کے پیچھے بھاگتا ہوا، ریت کے ٹیلوں پر کھڑا، اپنے آپ کو تلاش کرتا ہوا؟ کیا ہو جو یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ راستے اس کے مخالف ہو جائے، اسے نکال پھینکے اپنی پناہوں سے؟ اگر قدرت ہی اس سے انکاری ہو جائے تو کیا کرے گا وہ؟ کہاں جائے گا وہ؟ کیا تمہیں خبر ہے ایسے شخص کی؟ رات کے خوفناک پر ہر چیز پر پھیلے تھے، آسیب زدہ اندھیروں میں گرا وہ وسیع و عریض جنگل اپنی ہیبت ظاہر کر رہا تھا۔ وقفے وقفے سے سنائی دیتی جانوروں کی آوازیں سننے والوں کے دلوں پر لرزہ طاری کر دیتی تھی۔ موسم کا سرد پن اپنے عروج پر تھا، ایسے میں کسی کے قدموں کے نقش زمین پر پھیلے سوکھے پتوں میں سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ اسی جنگل کے کسی گمشدہ راستے پر ایک وجود سیدھے ہاتھ میں لالٹین تھامے، ملگجے سے حلیے میں موجود، آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ لالٹین سے نکلتی مدھم روشنی رات کے اندھیرے کو ختم کرنے کی کوشش میں ناکام ٹھہری تھی۔ یکدم اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی موجود تھا۔ اس نے سرعت سے اپنا چہرہ موڑا، مگر پیچھے کوئی نہ تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک مخصوص چمک۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ وجود ایک آواز کا پیچھا کر رہا تھا، وہ آواز جس میں کشش تھی، جو اسے اپنی جانب کھینچتی تھی۔ تم درست راستے پر ہو، آؤ میرے پاس آؤ۔ یکدم ایک بھاری مردانہ آواز نے جنگل کے پرسکون خاموشی میں درار پیدا کی۔ سیاہ آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ وجود مسکرایا اور سیدھا چلتا گیا۔ یقیناً وہ شخص اس سے دور نہیں تھا۔ اسے اپنے ارد گرد کچھ غیر معمولی سا محسوس ہو رہا تھا، مگر فی الحال اسے اس شخص سے ملنا تھا۔ وہ وجود اپنے پیچھے سے سنائی دیتی ہر سرسراہٹ کو نظر انداز کرتا آگے بڑھتا گیا۔ اس کے دل پر خوف و ہراس کا کوئی غلبہ نہیں تھا، اس پر تجسس طاری تھا۔ وہ وجود ان آوازوں کے راز کو جاننا چاہتا تھا۔ آخر وہ وجود کیوں اس عجیب سی دنیا میں پھنس گیا تھا؟ اونچے نیچے راستوں پر 10 منٹ لگاتار چلنے کے بعد اسے اپنے سامنے ایک غار نظر آیا۔ اس نے ایک لمحہ ٹھہر کر اس غار کا جائزہ لینا چاہا۔ غار کے اندر سے نکلتی سنہری روشنی ارد گرد کے درختوں اور جھاڑیوں کو روشن کر رہی تھی۔ اس وجود نے لمبا سانس بھرا اور غار کے اندر داخل ہوا۔ غار کے اندر داخل ہونے پر ایک حیرت انگیز منظر نے اس کا استقبال کیا۔ چاروں اور مشعلیں جل رہی تھی اور ایک بارش بزرگ ان روشنیوں کے درمیان ایک پتھر پر براجمان تھے۔ حیرت کی وجہ غار کی دیواروں سے آویزہ قد آدم آئینے تھے، جن میں اسے اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ آگے آؤ بیٹی۔ اسے ایک ہی جگہ پر کھڑا دیکھ کر وہ بزرگ مسکرائے۔ اس لڑکی نے اپنے عکس سے نظریں ہٹا کر اس بزرگ کو دیکھا جو مسکراتی نظروں سے اسے تک رہے تھے۔ وہ اپنے ابرو سکیڑے آگے بڑھی، چہرے پر نافہمی کے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ وہ کون تھا اور اسے کیوں بلا رہا تھا؟ اپنے ہادہ کو درست کرو بیٹی۔ ہاں، یہی آواز، یہی جملہ، یہی لہجہ، سبھی کچھ تو یہی تھا۔ اس نے نا سمجھی سے ان کے مسکراتے چہرے پر اپنی نظریں ٹکائیں۔ ہادہ کیا ہے؟ وہ کافی دیر بعد بولی، جس پر وہ بزرگ مسکرائے۔ اب وہ لڑکی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ بزرگ کی پشت پر موجود آئینے میں ان دونوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ خود کو تلاش کرو۔ لڑکی کے تنے تاثرات مزید تن گئے۔ اور آپ کون ہیں؟ اب کی بار اس کی آواز غار میں گونجی تھی۔ تمہیں معلوم ہے وہ کون ہے؟
انہوں نے دائیں جانب موجود آئینے کی جانب اشارہ کیا جس پر لڑکی کا نیم رخ نظر آ رہا تھا۔ اپنے ہی عکس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت بھر آئی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور عکس کی جانب اشارہ کیا۔ یہ میں ہوں، ہر لفظ پر زور دے کر کہا گیا۔ اور تم کون ہو؟ بلا توقف پوچھا گیا۔ لڑکی نے آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھا، شاید وہ اپنے سوال پہلے سے سوچ کر بیٹھے تھے۔ میں ہوں۔ وہ اس فضول کی بحث سے تنگ آ رہی تھی۔ اس کی بات پر بزرگ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں بچے، اپنے ہادہ کو درست کرو، مسکراتے انداز میں کہا گیا۔ مشعلوں کی وجہ سے باہر کی نسبت اندر حرارت موجود تھی۔ میں کیوں کروں ہادہ کو درست؟ آپ خود ہی کر لیں۔ وہ ان کی بات پر تپ اٹھی تھی، مگر وہ بزرگ اس کی بات سن کر مسکرا اٹھے۔ پراسرار غار ان کی باتیں بخوبی سن رہا تھا۔ مجھے آپ کی آوازیں کیوں سنائی دیتی ہیں؟ آخر اس آواز کا کیا راز ہے؟ ان چہروں کا کیا راز تھا؟ روح کیا ہے بچے؟ انہوں نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا تھا۔ جو میرے اندر ہے، اب کی بار وہ تحمل مزاجی سے بولی۔ تمہارا اندر بے چین ہے بچے، اسے اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک تم اس کام کو مکمل نہ کر لو جس کے لیے تمہیں چنا گیا ہے۔ اس کی بات پر اس لڑکی نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ مجھے کس کام کے لیے چنا گیا ہے؟ یکدم اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، جس پر اس نے فوراً سے سامنے موجود آئینے میں دیکھا، مگر اس سے پہلے وہ اپنے پیچھے موجود انسان کو دیکھ پاتی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس وقت بھی اس کے کانوں میں اس بزرگ کی آواز گونج رہی تھی۔ اپنے ہادہ کو درست کرو بچے، اپنے ہادہ کو درست کرو۔ ایک دفعہ مل جائے یہ ہادہ۔ آخر کیا ہے یہ ہادہ جو بے ہوشی میں بھی چین نہیں لینے دے رہا؟ وہ اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی جس کے شیشے کے پار نگاہوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا منظر موجود تھا۔ جہاں تک نگاہ پڑتی تھی وہاں تک سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا تھا۔ اوپری منزل پر موجود یہ کمرہ اس نے ضد کر کے حاصل کیا تھا، یا یوں کہا جائے کہ اپنی بہن سے ہتھیایا تھا۔ وجہ اس کا خوبصورت ترین محل وقوع تھا۔ اس کمرے کی بالکنی اور کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر حویلے کی خوبصورت لان کا نظارہ کیا جا سکتا تھا، مگر اس کی نظر میں آج اس منظر کی کوئی وقت نہیں تھی۔ اس کی نظریں اس کے ہاتھ میں موجود موبائل پر مرکوز تھیں، جہاں نظر آنے والا نمبر پچھلے 6 مہینے سے بند پڑا تھا، اور وہ ہر روز اس امید کے سہارے جی رہی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو وہ نمبر کھلے گا۔ آنکھ سے ڈھلکتا ایک آنسو موبائل کی اسکرین پر جا گرا۔ اس کے اندر تک اداسی پھیل گئی۔ اس نے لمبا سانس بھر کر اپنا چہرہ صاف کیا۔ اسی لمحے دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اسے اچھے سے معلوم تھا کہ دروازے پر کون موجود تھا، اسی لیے اس نے گردن موڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ نوارد آہستہ آہستہ چلتے اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اب کی بار اس نے گردن موڑ کر اس انسان کی جانب دیکھا اور بے بسی سے مسکرا اٹھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں حزن تھا۔ دونوں ایک ہی بیماری کے ڈسے ہوئے تھے۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے، بھوری چادر کو کندھوں پر ڈالے، وہ نوجوان باہر دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی اب اس کے چہرے کی جانب دیکھنے میں مصروف تھی۔ موبائل کی اسکرین خود بخود آف ہو چکی تھی۔ کیسی ہے وہ؟ کچھ دیر بعد اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ وہ کمزور نہیں تھا، یہ بات وہ لڑکی جانتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سامنے کھڑے شخص کی ایک انسان کے آگے نہیں چلتی۔ اس لڑکی نے سر جھٹک کر اپنا چہرہ بھی کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ ٹھیک ہے۔ ڈوبتے سورج کی مدھم روشنی درختوں کے پتوں سے گزرتی زمین پر نقوش بنا رہی تھی۔ میرے پاس کیا نہیں ہے؟ وہ مجھے کیوں نہیں اپنا لیتی؟ عجب سی بے بسی تھی۔ لڑکی سر داں بھر کر رہ گئی۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، اس کروڑوں کی جائیداد کا وہ اکلوتا وارث تھا، مگر قسمت کہاں نوابوں کے لاڈ اٹھایا کرتی ہے؟ بتاؤ میرے پاس کیا نہیں ہے؟ اس کے سر پر ایک جنون طاری تھا۔ اس کی بات پر لڑکی کے کانوں میں کچھ جملے گونجے۔ اس کے پاس نگاہوں کو جھکا لینے کا ہنر نہیں ہے۔ میں بتاؤں تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ اس کے مبہم سے انداز پر اس کے ساتھ موجود انسان نے رخ موڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ اس کی نظریں دور فضا میں کسی غیر مرئی مقام کو تک رہی تھی۔ بتاؤ، وہ جاننے کو بےتاب تھا۔ تمہارے پاس نگاہوں کو جھکانے کا ہنر نہیں ہے۔ وہ انسان بے بسی سے بالوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ یہ قابو میں ہی نہیں رہتی، میں کیا کروں؟ وہ مجھے بے بس کر دیتی ہے۔ وہ مسکرا اٹھی۔ اب اس کا چہرہ اس انسان کی جانب تھا۔ پھر جاؤ، پہلے انہیں قابو کرو۔ اس کی بات پر نوجوان نے اپنا سر جھٹک دیا۔ یکدم اس کی نظر اس لڑکی کے ہاتھ میں موجود موبائل پر پڑی۔ تمہارا اس سے رابطہ ہوا؟ اس کے ذکر پر لڑکی کا سر خود بخود جھک گیا۔
یوں ہی تمہارے ذکر پر جھک گیا ہمارا سر کہ کہیں زمانہ ہماری آنکھوں کی تحریر نہ پڑھ لے۔ نہیں، لہجے میں شکستگی نمایاں تھی۔ وہ آخر کیا کرے کہ وہ انسان اس کے پاس لوٹ آئے؟ کب تک انتظار کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ دونوں ہی اپنے پسندیدہ انسانوں کی ایک جھلک دیکھنے کو ترسے ہوئے تھے۔ جب تک زندہ ہوں، اس کے جواب پر وہ مسکرا اٹھا۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں پہلے کس کا انتظار ختم ہوتا ہے۔ اس کی بات پر اس لڑکی نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور پھر اس نوجوان کے چہرے پر نظر ڈالی جس پر بے بسی بھری مسکان پھیلی تھی۔ تم انتظار مت کرو، وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گی۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ انسان اپنی ساری عمر ضائع کر ڈالے، مگر اس کی بات پر اس انسان کے چہرے کی مسکراہٹ تھم گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے لیے نہیں بنائی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کی بات کو سمجھ پاتا، اس کی جیب میں موجود موبائل تھر تھرایا۔ ہیلو، دوسری جانب سے کچھ کہا گیا جس پر اس کے تاثرات تن گئے۔ ان کی ساری زمینوں کو آگ لگا دو۔ اس کا لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ لڑکی طنزی انداز میں مسکرائی۔ کیا ہوا؟ اس نے نوجوان کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ اب اس کے تاثرات کچھ حد تک نارمل ہو چکے تھے۔ عوانوں نے ہماری فصل کو جلانے کی کوشش کی ہے مگر وہ ناکام ٹھہرے۔ خیر چھوڑو، انہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ اس لڑکی کے چہرے پر پھر سے طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا کہ وہ تمہارے لیے نہیں بنی، بالکل بھی نہیں بنی۔ اس کی جستجو چھوڑ دو۔ اس کے دو ٹوک لہجے پر اس نوجوان نے اپنا سر جھٹک دیا۔ اس کا انتظار کر کر کے تمہارا دماغ ہل گیا ہے، وہ خفگی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ وہ لڑکی مسکرا اٹھی۔ کمرے میں موجود کھڑکی سے سنائی دیتے شور سے بے نیاز وہ مرد کرسی پر بیٹھا اپنے سامنے موجود کینوس پر بکھرے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دائیں جانب موجود میز پر رکھے ٹرے میں مختلف رنگ موجود تھے۔ اس کی بھوری آنکھیں مسلسل اس کینوس کو تک رہی تھی، سفید شرٹ کے بازو کو کوہنیوں تک موڑے۔ وہ نوجوان کافی سنجیدہ نظر آتا تھا۔ اس کے کمرے میں چاروں اطراف پینٹنگز موجود تھی مگر ہر پینٹنگ نہایت پر اسرار تھی۔ اس کی نگاہوں کا مرکز بنی پینٹنگ ان میں سے سب سے زیادہ خاص تھی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس نے اس پینٹنگ کو بنایا تھا۔ دیواروں پر لگی پینٹنگز اس کے تاثرات پڑھ پانے سے قاصر تھی۔ کرسی سے ٹیک لگائے وہ چند سال پیچھے چلا گیا۔ یہ تم نے کیا بنایا ہے؟ ایک عورت اس 13 سالہ بچے کا بازو پکڑے چیخی تھی۔ اس بچے کے تاثرات عجیب سے تھے۔ اس نے ایک طرف بنی سیاہ و سفید پینٹنگ پر نگاہ ڈالی اور پھر اپنی ماں کو دیکھا جو سخت تاثرات سے اسے ہی تک رہی تھی۔ اتنی پیاری تو ہے، مدھم لہجے میں کہنے پر اس کی ماں نے جھرجھری لی اور اس پیاری پینٹنگ کی جانب دیکھا۔ وہ پینٹنگ دیکھنے والوں کو پہلی نظر میں مبہوت کرتی تھی، پھر ڈراتی تھی اور پھر کہتی تھی مجھ میں کھو جاؤ۔ اس پینٹنگ کے عین وسط میں گرے رنگ سے بنایا گیا ایک بچہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں سفیدی ہی سفیدی چھائی تھی جبکہ زمین کو سیاہ رنگ میں ڈھالا گیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس بچے کے ارد گرد جھاڑیاں بنی تھی جن میں سے جھانکتی بہت سی آنکھوں کی نظریں اس بچے کے وجود پر جمی تھی۔ اس کی ماں نے پھر سے جھرجھری لی اور اپنے بچے پر نگاہ ڈالی۔ میں اسے جلا رہی ہوں۔ وہ پینٹنگ کی جانب بڑھی مگر اس سے پہلے وہ اسے ہاتھ لگاتی وہ بچہ اس کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر بے خوفی چھائی تھی۔ آگے سے ہٹو، اس نے بچے کو پیچھے کرنا چاہا مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ پلیز ماں، اسے مت جلائیں، میں اسے کہیں چھپا دیتا ہوں، پلیز اسے مت جلائیں۔ اس کے لہجے میں اس قدر التجا تھی کہ اس کی ماں کا بڑھتا ہاتھ تھم گیا۔ انہوں نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی جس کے سیاہ بال اس کی پیشانی پر پھیلے تھے۔ بھوری آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اس کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا جس وجہ سے وہ اپنے ہم عمر بچوں سے بڑا لگتا تھا۔ پلیز، اسے وہ پینٹنگ بہت عزیز تھی جس وجہ سے وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی ماں لمبا سانس بھر کر رہ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر بچے کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو سمیٹا، تھوڑا سا جھکی۔ اسے اس پینٹنگ کو دیکھ کر خوف کے ساتھ ساتھ حیرانی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کے 13 سالہ بیٹے نے وہ پینٹنگ کیسے بنائی۔ وہ اس کے پیچھے چھپے مطلب کو اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ یہ تم نے کیسے بنائی؟ اس سوال پر اس بچے کی آنکھیں چمکی۔ وہ ہلکا سا مسکرائے اور اپنے ہاتھوں کو آگے کیا۔ ان ہاتھوں سے؟ اسے اپنی ماں کے غصے کو ٹھنڈا کرنا آتا تھا اور وہی ہوا۔ اس کی ماں کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلو اس کو الماری میں رکھ دو، اب یہ مجھے باہر نظر نہ آئے اور آئندہ ایسا ویسا کچھ نہیں بنانا ورنہ تمہارے کلرز اور کینوس کی خیر نہیں۔ وہ اسے تنبیہ کرتی باہر نکل گئی جبکہ بچہ اس پینٹنگ کو تکتا رہ گیا۔
آنکھیں کھولنے پر وہ پینٹنگ ایک دفعہ پھر اس کے سامنے تھی، اپنی تمام تر پراسراریت سمیت۔ اس نے تھکے سے انداز میں کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ ٹپ ٹپ کر کے چھت سے ٹپکتا پانی زمین پر رکھی بالٹی میں گر رہا تھا۔ دوپہر سے شام ہو چکی تھی مگر بارش کا زور نہ ٹوٹا تھا۔ بارش شروع ہوتے ہی محلے کی روایت کے مطابق بجلی جا چکی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں وہ 13 سالہ بچی ہراساں نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ کمرے کے دروازے سے ہلکی نیلگی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی جبکہ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلانے میں مصروف تھی۔ نیلے پڑتے لب ہلکے سے پھڑپھڑائے تھے۔ نہیں، چپ کر جاؤ، بس چپ کر جاؤ۔ آخرکار وہ چیخ اٹھی تھی۔ گھر کے باقی مکین برآمدے میں رکھی چارپائیوں پر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ اس کی چیخ سنتے ایک فربی مائل عورت نے اپنے سامنے بیٹھے مرد پر نظر ڈالی جس کی نظریں ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز اپنے سامنے رکھے کھانے پر مرکوز تھی۔ فریج کے اوپر رکھی گئی بیٹری والی لائٹ سے پھوٹتی روشنی برآمدے میں پھیلی تھی۔ امی، امی، اپیا کو کیا ہوا ہے؟ ساتھ والی چارپائی پر بیٹھے بچے نے اپنی ماں کا دوپٹہ کھینچا۔ اس کے ساتھ بیٹھی اس کی 11 سالہ بہن خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی ماں نے پھر سے اپنے سامنے بیٹھے مرد پر ایک نظر ڈالی۔ اس ایک نگاہ میں پریشانی، خوف اور الجھن تھی۔ پانی کا گلاس چارپائی پر رکھتے ہوئے اس آدمی نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ بیٹا، تمہاری اپیا پاگل ہے، تم کھانا کھاؤ۔ اس کے لہجے میں ایسی تلخی تھی کہ وہ عورت تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ نہیں بابا، میری اپیا بہت اچھی ہے، میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ اس کی بات پر اس آدمی نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ چپ کر کے کھانا کھاؤ، اب مجھے تمہاری آواز نہ سنائی دے۔ بچہ سہم کر واپس بیٹھ گیا۔ میں اسے کھانا دے آؤں؟ ڈرتے ڈرتے اجازت طلب کی گئی۔ بارش کی شدت میں کمی آ چکی تھی۔ اس عورت کی بات پر دائیں طرف موجود چارپائی پر بیٹھی ایک بوڑھی خاتون نے نخوت سے اس کی جانب دیکھا۔ ہمارے زمانے میں جب تک شوہر کھانا نہ کھا لے تب تک بیوی اس کے پاس سے نہیں اٹھتی تھی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو۔ اس عورت نے لمبا سانس بھر کر اپنے سامنے بیٹھے اس بے حس انسان کو دیکھا۔ اماں، وہ میری بیٹی ہے، آپ کی پوتی ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی سامنے بیٹھے مرد نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ سخت نظریں اس کی بیوی کے چہرے پر گڑی تھی۔ بس، میری اماں کے آگے زبان چلاتی ہے، ذلیل عورت۔ اس عورت کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ اس کی باتیں اندر موجود سے سکتے وجود تک پہنچ رہی تھی۔ اور وہ کوئی بیٹی نہیں، منحوسیت کی بوری ہے۔ اسے ذرا احساس نہ تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھے بچوں پر اس کی باتوں کا کیا اثر مرتب ہو رہا تھا۔ 10 سالہ بچے اپنی آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ 11 سالہ بچی اپنے باپ کی باتوں سے متفق نظر آتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی سر پر ٹوپی پہنتا مسجد کی جانب روانہ ہو گیا۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر اس عورت نے سکون کا سانس بھرا۔ وہ اپنی ساس کو دیکھتی چارپائی سے اٹھی جو وضو کرنے واش روم سے باہر بنے کھرے کی جانب بڑھ چکی تھی۔ ان دونوں کے وہاں سے جاتے ہی وہ بچہ بھی اپنی بہن کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ اپیا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ بھاگتا ہوا اپنی بہن کے سینے سے جا لگا۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کے وجود کو راحت ملی تھی۔ کچھ نہیں میرا بچہ، بیٹا آؤ کھانا کھا لو۔ تھوڑی دیر میں ان کی ماں کھانا لے کر کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر اس نے اپنا رخ دوسری جانب پھیر لیا جو اس کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں تمہارے لیے نہیں لڑ سکتی۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی۔ آپ کا قصور نہیں امی، میں ہوں ہی منحوس۔ بچی کی بات سن کر اس کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے بچی کو اپنے ساتھ لگایا۔ منحوس کیا ہوتا ہے اپیا؟ وہ دونوں اس کا سوال سن کر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئیں۔ وہ بچہ اس لفظ کا مطلب جاننا چاہتا تھا جس سے اس کا باپ اور دادی اس کی اپیا کو مخاطب کرتے تھے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، تم اپنے باپ کی باتوں کو اتنی توجہ نہ دیا کرو۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ اس کے شوہر کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اس کے بچوں کے ذہن پر اپنا نقش چھوڑ رہا تھا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کے ہاتھ حتیٰ کہ زبان بھی بندھی ہوئی تھی۔ اب وہ نوالے بنا کر اپنی بیٹی کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد آیا جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اسے اپنی ساس کے طعنے سننے کو ملے تھے۔ اس کے سسرال والے بیٹا چاہتے تھے مگر بیٹی نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس بیچاری کا کیا قصور تھا جو ان لوگوں کی نفرتوں کو سہ رہی تھی؟ اس نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی اور مسکرا اٹھی جو اپنے ننھے ہاتھوں سے نوالا بنا کر اپنی بہن کو کھلا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا اپنی بہنوں کا محافظ بنے گا۔ اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ اس کی بیٹی عام ہرگز نہیں تھی، وہ غیر معمولی ذہانت کی مالک تھی۔ نہ جانے وقت ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔
हाफी, ओ हाफी, जा अपनी पुपी के घर खीर दिया। वो चारपाई पर किताबें फैलाए पढ़ने में मसरूफ थी कि रजिया बेगम की आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने चौंकते हुए सर उठाया और दीवार पर लगी घड़ी पर नजर दौड़ाई। मगरिब का वक्त हो चुका था। बाहर हल्की हल्की नील की रोशनी फैली थी। हाफी, एक बार फिर से पुकार सुनकर वो पाँव में जूता पहनती बाहर आ गई। बरामदे में बैठी बूढ़ी खातून तस्बीह पढ़ने में मसरूफ थी। जी, वो अब उनके सामने खड़ी थी। जा पुपी के घर खीर देकर आ। वो उनकी बात को सुनकर हैरान हुई थी। उन्हें अच्छे से मालूम था कि उसका बाप उसे इस वक्त तो दरकिनार दिन की रोशनी में भी बाहर ना जाने दे, वो भी पुप्पो के घर, नामुमकिन। दादो, हादी को भेज दें। वो हल्की आवाज में मिनमिनाई, जिस पर रजिया बेगम ने उसे तंग नजरों से घूरा। वो बाहर गया हुआ है और हम ना काम कर रही है, तू चली जा। उनके लहजे की तलखी को महसूस करके उसने लंबा सांस भरा। अगर बाबा आ गए? आखिरी दफा कोशिश की गई। नहीं आता तेरा अब्बा, नमाज पढ़ने गया हुआ है। एक काम पर मौत पड़ रही है तुझे। उसी लम्हे चारपाई पर पड़ा स्टील का ग्लास जमीन पर गिरा। हाफा ने हरासा नजरों से इधर उधर देखा। रजिया बेगम भी चौंकी थी, मगर फिर सर झटक कर उन्होंने अपनी तस्वीर की जानिब देखा। मेरा मुंह क्या देख रही है? उसको नीचे से उठा और अपनी फूफी के घर खीर देकर आ। मजाल है जो तू कोई काम कर ले। हाफा ने नीचे झुककर गिलास उठाया और एक नजर अपने हुलिये पर डाली। हल्के आसमानी रंग के शलवार कमीज में उसकी सावली रंगत मजीद वाज़ेह हो रही थी। घुंघराले भूरे बाल चुटिया में लिपटे थे। सर पर रेशमी नीला दुपट्टा ओढ़ रखा था। वो सर झटक कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो उसके सर पर एक बादामी रंग के चादर मौजूद थी, जिसने उसके चेहरे को भी ढांप रखा था। किचन से खीर की प्लेट उठाकर वो अपनी फूफो के घर की जानिब बढ़ गई, जो उनके घर से चंद कदमों की दूरी पर था। उसे बस इतना मालूम था कि वो लोग कुछ माह पहले फूफा के मौत के बाद कश्मीर से यहाँ लाहौर में शिफ्ट हुए थे। उसके सुनने में इतना आया था कि उसके फूफो का एक नौजवान बेटा भी था, मगर वो उससे कभी नहीं मिले थे। उसके घर वाले उसे कहीं नहीं लेकर जाते थे। मनहूस जो थी, उसकी आंखों में नमी छा गई। बाहर गली में इक्का दुक्का लोग जा रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। वो लंबा सांस भरकर अपने फूफो के घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई, जिसके आगे सफेद जालीदार पर्दा लटक रहा था, जिसकी जाली के पार से अंदर का मंजर दिखाई दे रहा था। कशादा सहन में कोई नहीं था। नीम के दरख्त के नीचे दो चारपाइयां मौजूद थी। उसने हिम्मत जमा करते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। उस दस्तक ने अंदर बैठे एक इंसान के इन्हमाक को बुरी तरह मुतासिर किया था। अपने सामने अधूरी पेंटिंग देखकर उसके अंदर तक नागवारी छा गई। उसने अपने हाथ पर लगे रंगों को देखा और लंबा सांस भरकर उठ खड़ा हुआ। बाहर खड़ी हाफा का दिल घबरा रहा था। उसकी फुप्पो उसके साथ बुरी नहीं थी तो अच्छी भी नहीं थी। वो सबके लिए गैर जरूरी इंसान थी, जिसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। चंद लम्हों के इंतजार के बाद उसे जाली के पार से एक मर्द दरवाजे की जानिब बढ़ता दिखाई दिया। सफेद शर्ट और नीली पैंट में मलबूस उस मर्द का चेहरा वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी जानिब उस नौजवान ने जालीदार पर्दे के पार खड़ी उस लड़की को देखा, जो चादर से नकाब किए खड़ी थी, जिससे उसकी आंखें झलक रही थी। एकदम उसे हैरत हुई। उसे मालूम हो चुका था कि ये उसकी मामू की बड़ी बेटी है, क्योंकि छोटी को तो वो काफी मर्तबा अपने घर पर देख चुका था। हाफा को मालूम था अगर उसका बाप घर पहुंच गया तो शायद वो उसे अगले कुछ दिनों के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने देगा, मगर उसके पेपर्स हो रहे थे जो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती थी। उसे आज भी याद था कि उसने कितनी मुश्किल से मैट्रिक के बाद आगे पढ़ना जारी किया था। उसने अपने सोचों को झटका। वो नौजवान अब दरवाजे के पास पहुंच चुका था। जालीदार पर्दे को हटाते ही उसकी निगाह झुक गई। हाफा ने हैरत से उसकी झुकती निगाहों को देखा, जो अब जमीन को तक रही थी। एकदम चारों सो एक अजीब सा एहसास छा गया। चलती हवा में हाफा को अपना आप उड़ता महसूस हुआ। उसे खामोश देखकर नौजवान ने गला खंखारा, जिस पर हाफा ने बौखलाते हुए इधर उधर देखा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफा, आपके मामू की बेटी। वो ये दादो ने फुप्पो के लिए। बोलते बोलते वो एकदम रुकी और अपने हाथों में मौजूद प्लेट को देखा। नौजवान की नजर अभी भी जमीन पर गड़ी थी, जबकि चेहरे की नागवारी जायल हो चुकी थी। नहीं, आपके लिए। फिर उसने अपनी जुबान दांतों तले दबाई। नौजवान के चेहरे पर अब की बार हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। हाफा ने लंबा सांस भरा। मेरा मतलब है दादो ने आप दोनों के लिए खीर भिजवाई है। हाफा ने प्लेट आगे की, जिसे उस नौजवान ने निहायत एहतियात से थाम लिया। फिर उसने इधर उधर देखा और आसमान की जानिब एक नजर डाली। हाफा उसकी घूमती नजरों को देख रही थी। ए बिन्ते हवा,
इस वक्त आपका यहाँ खड़ा रहना और ना ही घर के अंदर आना मुनासिब है, इसलिए आप अपने घर चली जाएं। वो पहली दफ़ा बोला था और हाफा को लगा कि उससे खूबसूरत आवाज़ उसने कहीं नहीं सुनी थी। संजीदगी में लिपटा लहजा जिसे सुनने की बार बार ख्वाहिश की जाए। दरअसल माँ घर पर नहीं है। उसने मजीद वजाहत देना ज़रूरी समझा, जिस पर हाफा ने इस बात में सर हिलाया और अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ाए। उसे अपना दिल बोझल सा महसूस हुआ। अपने घर की दहलीज पर खड़े होकर उसने दाएं जानिब मौजूद घर पर एक नज़र डाली, जहां वो नौजवान अभी भी प्लेट थामे दरवाजे पर खड़ा था। हाफा की जानिब भी देख रहा था। हाफा का दिल जोर से धड़का। उसे अपनी जानिब देखता पाकर वो नौजवान अपने घर के अंदर दाखिल हो गया। उसके अंदर जाने पर हाफा ने अपना सर झटका और घर के अंदर कदम रखे। चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे नहीं डरती। सुना तुमने? एक दफा फिर वो अपने कमरे में बैठी चीख रही थी। यहाँ से चले जाओ, क्यों मुझे दिखाई देते हो? वो किसी नादीद वजूद से मुखातिब थी। उसकी समात में बहुत से जुमले गूंजने लगे थे, जिस पर वो अपने कानों पर हाथ रख चुकी थी। उसने नम आंखों से अपने सामने फैली किताबों को देखा और फिर इधर उधर नजरें दौड़ाई। एकदम सारी आवाजें खामोश हो गई। उस लम्हे एक नौउमर लड़का कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसने दुख भरी नजरों से उस लड़की को देखा और जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा। क्या हुआ पिया? लड़के ने आहिस्तगी से उसका सर थपका, जबकि वो अब लंबे लंबे सांस भरती खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। लड़के ने साइड पर रखे एक टेबल से इनहेलर उठाया और लड़की को थमाया, जिस पर वो मुस्कुराई। अब उस लड़के ने सारी किताबें एक जानिब रखी और खुद उसकी गोद में सर रख कर लेट गया। कहाँ थे तुम? अपनी अपिया के सवाल पर उसने जुबान दांतों तले दबाई और अपना कान खुजाया। वो मैं हातिम भाई के पास था। उसकी बात पर लड़के ने उसका कान जोर से पकड़ा, जिस पर वो करा उठा। कान में बड़ी खुजली हो रही है ना? सच सच बताओ, कहाँ थे? अब की बार उसका लहजा काफी हद तक सख्त था। अपिया, सच बता रहा हूँ, हातिम भाई के पास था। लड़की की गिरफ्त उसके कान पर मजीद सख्त हो गई। झूठ! वहां तो मैं गई थी, तुम तो वहां नहीं थे। उसकी बात पर वो जल्दी से उसकी गोद से उठा और हैरत से अपनी अपिया को देखा, जो उसके कान को छोड़ चुकी थी। उसके तहीर भरे लहजे पर लड़की ने इस बात में सर हिलाया। मैं तो वहां गई थी, तुम बताओ तुम कहाँ थे? उसके तंद लहजे पर लड़के ने लंबा सांस भरा। दोस्तों के साथ खेलने गया था, वो सर झुकाकर बोला। लड़की अभी भी उसे सख्त नजरों से घूर रही थी। नमाज पढ़ी? उसने आहिस्तगी से इस बात में सर हिला दिया। तुम अब्दुल हादी हो, मैंने तुम्हें झूठ बोलना नहीं सिखाया हादी। उसके थके से लहजे पर हादी ने फौरन से अपने कान पकड़ लिए। सॉरी, अब आइंदा झूठ नहीं बोलूंगा। हादी के शर्मिंदा लहजे पर उसने इस बात में सर हिलाया। आपके कितने पेपर्स रहते हैं? वो दोबारा से उसकी गोद में लेट चुका था। वो लड़की अब उसके बालों में हाथ फेर रही थी। कल आखिरी है, मगर मुझे डर लग रहा है। उसकी बात पर लड़के ने उसके हाथ थाम लिए। अपिया, क्यों डर रही हैं? आपका भाई है ना? वो मुस्कुरा उठी, मगर दिल में डर के पहरे थे। बाबा मुझे आगे नहीं पढ़ने देंगे और मुझे आगे पढ़ना है। उसने हादी की पेशानी पर बिखरे बालों को पीछे किया। अपिया, आपसे वादा है, आप आगे पढ़ेंगी। अपने अब्दुल हादी पर यकीन रखें। लहजे में यकीन ही यकीन था, अज़म था, मान था। शुक्रिया हादी। इस भरी दुनिया में एक वही तो उसका खैर खा था, उसका सहारा था, महाफिज था, उसका भाई था। अपिया, ये मेरा फर्ज है, आप शुक्रिया का तकल्लुफ मत करें और कल के पेपर्स की तैयारी करें। मुझे इस दफा भी आपकी पहली पोजीशन चाहिए। उसकी गोद से उठता खड़ा हो गया। इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगी। उसकी बात पर हादी ने उसके सर पर हाथ रखा और आयतुल कुर्सी पढ़कर इर्द गिर्द फूंक मारी। लड़की का दिल एकदम से पुरसुकून हो गया। शब्बा खैर। हादी के बाहर जाने पर उसने लंबा सांस भरकर अपनी किताबों को देखा। पलाका के गलियों में चलते, पैंट की जेबों में हाथ डाले वो सबसे खफा सा लगता था। सूरज डूबने को था और बहुत सी उदासियां उसके अंदर सर उठाने को थी। नीली जींस की पैंट और काली रफ सी शर्ट पहने वो पलाका की कदीम गलियों से गुजरता अपने अंदर उठती आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने इर्द गिर्द रोशनियों में डूबे रेस्टोरेंट और कैफे की रौनकों से बेनियाज सर झुकाए चलता जा रहा था। जैसे ही वो पैने पेस्टिमो एक यूनानी गली में दाखिल हुआ तो उसका मोबाइल थरथराया। स्क्रीन पर जगमगाते नंबर को देखकर एक उदास सी मुस्कुराहट उसके चेहरे को छू गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो हुज़ैफा? उसने सर उठाकर अपने इर्द गिर्द मौजूद रोशनियों को देखा, मगर खुद को अंधेरे में घिरा पाया। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? हुज़ैफा के सवाल पर उसने लंबा सांस भरा। वो उसे क्या जवाब देता? ठीक हूँ, मध्यम आवाज में कहा। हुज़ैफा अपने कमरे में बेड से टेक लगाए बैठा था। यार, तुम क्यों चले गए?
मुकद्दर में यही था। उसकी बात पर हुज़ैफा ने अपना सर झटका। तुमसे बहस फिजूल है। खैर इतने दिन हो गए मैंने तुमसे कुछ सुना नहीं, कुछ सुना दो यार। उसका कहकहा फिजा में बुलंद हुआ। मैं इस वक्त रेस्टोरेंट में नहीं हूँ। उसने टालने की कोशिश की। कुछ नहीं होता, किसी को क्या पता कि तुम क्या कह रहे हो। सुना दो ना प्लीज। हुज़ैफा के मिन्नतों पर उतर आने पर उसने लंबा सांस भरा और आसमान की जानिब देखा, फिर आहिस्तगी से अपना गला खंगारा। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। उसकी दिलसोज आवाज पैनों पसीटों में गूंज उठी। कुछ राहगीरों ने उसकी जानिब हैरत से देखा, मगर वो इर्द गिर्द से बेनियाज माजी के सोचों में गुम हो चुका था। तुम्हें मुझसे मोहब्बत क्यों है? नौजवान ने थोड़ी के नीचे हाथ रख के अपने सामने बैठी लड़की से इस्तफसार किया। उसके लहजे में तजस्सुस था। उसके सवाल पर वो लड़की मुस्कुराई। पता नहीं, शायद मोहब्बत करने की कोई वजह नहीं होती, ये तो बस हो जाती है। लड़की की बात पर नौजवान ने कहा लगाया। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? पार्क में एक दूसरे के साथ चलते वो दोनों मुकम्मल लग रहे थे। लड़की के लहजे में एक डर था। मुझ पर यकीन रखो। उस एक जुमले पर वो लड़की मुस्कुरा उठी कि रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं। वापस कब आएंगे? उसके सवाल पर वो नौजवान मुस्कुरा कर रह गया। पता नहीं। खैर तुम्हें एक बात बताऊं? उसके सवाल पर लड़की ने इस बात में सर हिलाया। मैं थीसिस हूँ। उसकी बात पर लड़की की आंखों में हैरत धर आई। लड़की को यकीनन उसकी बात की समझ नहीं आई थी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। यहाँ आकर उसका जवाब दे गया। आंखों और लहजे में नमी फैल गई। दिल फटने को आ गया। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। यादें डसने को आ गई थी। आंसू चेहरे पर बहने लगे थे। दूसरी जानिब हुज़ैफा उसकी हालत से बाखबर था। वो चाहता था कि उसके अंदर भरी उदासी बाहर निकले। ऐसे दोस्त भी खुदा के नेमत हुआ करते हैं। वापस आ जाओ। हुज़ैफा की बात पर उसने अपना चेहरा साफ किया और खड़ा हो गया। नहीं आ सकता। उसके लहजे में क्या कुछ नहीं था, दर्द, बेबसी, कसक। क्यों नहीं आ सकते? क्यों अपने साथ साथ उसको भी अजियत में डाला हुआ है? वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, वापस आ जाओ। वो नम आंखों के साथ मुस्कुरा दिया। वो अब अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। मैं उसे बता कर आया हूँ, मैं थीसिस हूँ। उसकी बात पर थीसिस का मजमू अपने तमाम तर कदामत लिए खड़ा था, जिसे वो अपनी नम सुनहरी आंखों से तक रहा था। उसकी बात पर हुज़ैफा सीधा हो बैठा। थीसिस कौन है? उसके लहजे में एक उलझन थी। था एक बेवफा मेरे जैसा। अबूर उठ जाओ, तुम्हें किसी प्यारे का वास्ता है, उठ जाओ। आयशा ने उसका कम्बल खींचा जिसे वो दोबारा अपने ऊपर लिए तकिए में मुंह दे चुकी थी। मेरा कोई प्यारा मेरी नींद में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। एक तुम ही सड़ी हुई हो। वो नींद से बोझल आवाज में बड़बड़ाई, जिस पर आयशा अपना सर थाम चुकी थी। वो पिछले 15 मिनट से उसे जगाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। नहीं तुम ना उठो, मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें रोज जगाने आ जाती हूँ। वो खफगी से रुक फिर गई। हबूर ने सर उठाकर उसे देखा और अपना नाक चढ़ाया। मेरे इल्म में इजाफा करने के लिए शुक्रिया, जल्दी से कहते उसने अपना सर कम्बल में छुपा लिया। आयशा का चेहरा सुर्ख हो गया। मैं जा रही हूँ, तुम सोती रहो, गुस्से से कहते वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर दाखिल हो रही थी। लाइट ऑफ करके जाना। इससे पहले वो बाहर निकलती उसके कानों में हबूर की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर वो एक लम्हे के लिए रुकी और फिर पीछे मुड़कर उसे देखा जो कंबल के अंदर छुपी हुई थी। एकदम उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हबूर के पास खड़ी हो गई। हबूर उठ जाओ, वरना चंगेज खान आकर तुम्हें जगाएगा। वो शरीर से अंदाज में बोली, जिस पर हबूर ने अपनी आंखें घुमाई और कंबल साइड पर किया। अब आयशा के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट फैली थी। पता नहीं गांव वाले उसे चंगेज खान क्यों कहते हैं। मुझे तो वो कहीं से चंगेज खान का आखिरी जानशीन भी नहीं लगता। वो अपना जूता पहनती खड़ी हो चुकी थी। अगर नहीं लगता तो तुम उठ क्यों गई? आयशा की आंखों में शरारत नाच रही थी। उसके सवाल पर हबूर ने उसे तंग नजरों से घूरा। क्योंकि मैं अपनी बहन की मेहनत ज़ाय होते नहीं देख सकती थी। वैसे ये सब लोग उसे इतना डरते क्यों हैं? आखिर में उसका लहजा मुतजस्सिस था। क्योंकि वो गांव का अगला सरदार है। उसके राजदाराना अंदाज पर हबूर के चेहरे पर बदमज़गी छा गई। लो भाई, बस इतनी सी बात। बड़ा आया अगला सरदार चंगेज खान। उसी वक्त उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी, जहां वो खड़ा उसे घूर रहा था। हबूर ने भी जवाबन उसे आंखें दिखाई। तुम्हें तमीज़ नहीं है? किसी लड़की के कमरे में नॉक किए बिना नहीं आते? आयशा अब आराम से सोफे पर बैठ चुकी थी। टॉम एंड जेरी शो शुरू होने वाला था। उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाई, मगर
پاپ کارن نظر نہ آئے جس پر اس نے برا سا منہ بنایا حبور کی بات پر۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکاتے کمرے کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ میں پہلے اندر نہیں آیا، اب آیا ہوں۔ خیر، صبح صبح اتنا چلا کیوں رہی ہو؟ وہ لمبے قدم اٹھاتے ہوئے عائشہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ نہیں، تم نے یہ کمرہ خریدا ہے نا، جب چاہتے ہو چلے آتے ہو۔ ان دونوں کو معلوم تھا کہ وہ صبح اٹھنے کے بعد اسی طرح چڑچڑی ہو جایا کرتی ہے، اس لیے وہ دونوں مسکراہٹ دبائے اسے سن رہے تھے۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ نکلو یہاں سے، مجھے تیار ہونا ہے، میں پہلے ہی دن لیٹ نہیں ہونا چاہتی۔ ان دونوں کو صوفے پر جمع دیکھ کر وہ اپنے ابرو اٹھاتے ہوئے بولی، مگر ان دونوں کو وہاں سے اٹھتا نہ دیکھ کر وہ پیر پٹکتے ہوئے الماری کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ساتھ ساتھ اس کی بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ ایک تو صبح صبح جگا دیا اور اوپر سے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، دیکھنا میں تم دونوں کی بابا کو شکایت لگا دوں گی۔ وہ اپنے کپڑے اٹھاتے واش روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ان دونوں نے جلدی سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا اور یہ ٹھا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں ان دونوں کی قہقہوں کی آواز گونج رہی تھی۔ بھول بھلایا کی گہرائی میں مائنوٹار اس کی دی گئی تلوار سے مارا گیا سخت اور مردہ پڑا تھا، اور اس کی انگلی اس کے دیے گئے دھاگے کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر آسمان کو دیکھنے کے لیے دھاگا جاری کیا، پھر تھیسس جلدی سے نفرت کے ساحل سے ایڈریانا کو اپنے سینے سے لگاتا بھاگ گیا، سمندر کی گرج کے اوپر سے گزرتے ہوئے، کنگ مائنوس کی چیخیں سنتے ہوئے۔ وہ تیزی سے نیکوسس کی جانب بڑھے، وہ محبت کے سب سے نرم گہرے گھونسلے میں لیٹ گئے جب وہ اسے کہتی، اگرچہ میں تمہارے راستے کا واحد ذریعہ ہوں، مگر صدی تک گونجنے والی شہرت اب جیت لی گئی ہے، اور پھر بھی میں ڈرتی ہوں۔ اوہ، قسم ہے ہم الگ نہیں ہوں گے، افروڈائٹ کی قسم، جانے عزیز۔ پھر چمکدار بادل اٹھے اور سورج کو چھپا دیا۔ تھیسس کون ہے؟ اس کے لہجے میں الجھن واضح تھی۔ تھا ایک بے وفا، میرے جیسا۔ اس کے دکھ بھرے لہجے پر حذیفہ نے موبائل کو گھورا۔ بتاؤ نا کون تھا یہ تھیسس؟ حذیفہ کے سوال پر اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہاں سیاحوں کا ایک ہجوم موجود تھا جو نیشنل میوزیم کو دیکھنے آیا تھا، اور ایک وہ تھا جو روزانہ اس مجسمے کو دیکھنے چلا آتا تھا جو کہ نیشنل میوزیم کے سامنے نصب تھا۔ اب اپنی کہانی خود بتاؤں گا تو اچھا تھوڑی نہ لگوں گا۔ لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی۔ او ہو، تم مجھے اچھے ہی لگو گے۔ استغفار کرو لڑکے، لگتا ہے بھابھی کو شکایت لگانی پڑے گی۔ اس کے شگوفے پر حذیفہ کا قہقہا بلند ہوا۔ شکر ہے تم اپنے سو کال دکھ سے باہر نکلے۔ اس کے چہرے پر پھر سے ایک اداس مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ کیوں اتنا یاد آتی تھی؟ وہ کیوں اس کی شاموں کو افسردہ کرتی چلی جا رہی تھی؟ کیوں اب اسے دنیا کا کوئی رنگ نہیں بھاتا تھا؟ اس نے اپنے ارد گرد پھیلی روشنیوں کو دیکھا۔ کیوں ان روشنیوں، ان رونقوں اور ہجوم کے درمیان اسی کا چہرہ دکھائی دیتا تھا؟ بتا دو نا، حذیفہ کی آواز نے اس کی سوچوں پر پہرا لگایا تھا، تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ ہون یونیورسٹی کی طرف سے فری میں نیٹ ملا ہوا ہے نا؟ اس کے سوال پر حذیفہ کے چہرے پر ناسمجھی چھا گئی۔ ہاں، تو مسٹر حذیفہ خود ہی پتہ کر لو۔ اللہ حافظ، مجھے ریسٹوران جانا ہے۔ اور حذیفہ کی بات سنے بنا ہی فون کاٹ چکا تھا۔ اب اس کی نظریں تھیسس کے مجسمے پر جمی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک درد تھا، ملال تھا، حزن تھا، جبکہ چہرے پر حسرت بھری مسکراہٹ چھائی تھی۔ یکدم سوچوں کے پردوں پر کسی کی یاد نے دستک دی۔ وہ کس وقت یاد نہیں آتی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب گھلیا اور سر نفی میں ہلایا۔ اس کی سنہری اداس آنکھوں میں ایک فریاد تھی۔ ایتھنز کی سرد ہواؤں نے اس نوجوان کے چہرے پر سے اپنی نگاہیں چرا لی۔ وہ کچھ پل یوں ہی ساکت سا کھڑا آسمان کو تکتا رہا، پھر اس نے یکدم سے مجسمے پر اپنی نظریں گاڑی۔ اب اس کے لب ہلکے سے بڑبڑا رہے تھے۔ کون تھے تم تھیسس؟ مدھم سی آواز میں سرگوشی کی گئی، اور پھر وہ کہیں کھو سا گیا۔ یونانی اساطیروں کے مطابق قدیم دور میں کریٹ پر بادشاہ مائنوس کا راج تھا، جس نے ایک دیو مائنوٹار کو قید کرنے کے لیے ڈیڈلس، ایک ماہر یونانی فنکار سے بھول بھلیا بنوایا۔ وہ ہر 9 سال میں ایک دفعہ ایتھنز کے 7 نوجوانوں کو سزا کے طور پر اس بھول بھلیا میں ڈال دیتا تھا جہاں وہ مائنوٹار کا شکار بن جاتے، مگر اس دفعہ کچھ الگ ہوا تھا، کچھ ایسا جسے صدیوں تک یاد رکھا جانا تھا۔ اس دفعہ ان 7 نوجوانوں میں سے ایک تھیسس تھا، وہ جسے قسمت نے کچھ خاص کرنے کے لیے چنا تھا، مگر قسمت نے پلٹا کھایا اور مائنوس کی اپنی بیٹی ایڈریانا تھیسس کو چاہنے لگی۔ اس نے تھیسس کو ایک تلوار اور جادوئی دھاگا دیا جس کے ذریعے سے وہ مائنوٹار کو مارنے اور اس بھول بھلایا سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو پایا۔ پھر وہ دونوں کریٹ سے بھاگ کر نیکسوس کے جزیرے میں چلے گئے جہاں تھیسس نے ایڈریانا کو چھوڑ دیا۔
وہ اسے ہی چھوڑ کر ایتھنز لوٹ گیا جو اس کی کامیابی کا سبب بنی تھی۔ جاری ہے۔ ہاں، تو یہ ناول کا پہلا پارٹ تھا، ناول کی پہلی قسط تھی۔ پہلی قسط میں ہمیں بہت سارے کیریکٹر دیکھنے کو ملے ہیں، جن میں حاتم ہے، جن میں حافہ ہے، جن میں حبور ہے، جن میں حذیفہ ہے، اور ساتھ میں ہے کہ کوئی تھیسس ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ میں اس کا نام ٹھیک سے پروناؤنس کر رہی ہوں یا نہیں، تھیسس ہے یا کیا ہے، کیا کہانی ہے اس کی، انٹرسٹنگ لگ رہی ہے۔ میں نے ناول پڑھتے پڑھتے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں بعد میں اس تھیسس کو سرچ ضرور کروں گی کہ میں اس کا نام ٹھیک سے پڑھ رہی ہوں نہیں، اس کی کیا کہانی ہے، لیکن کہانی کچھ رائٹر نے ہمیں بتا دی ہے، کچھ ہی بتائی ہے، پوری نہیں بتائی ہے ٹھیک سے۔ تو میں تو ضرور سرچ کروں گی اس کی کہانی کہ کیا ہے۔ اور ویسے پہلا پارٹ بہت مزیدار تھا، کافی سارے کیریکٹرز ہیں، بہت کچھ الجھا ہے جو اوبویسلی آگے کے چیپٹرز میں سلجھے گا۔ تو ہم ملیں گے آپ سے کل آگے کے چیپٹرز میں، آگے کے باب میں، آگے کے ایپیسوڈ میں۔ جانے سے پہلے میری وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اوکے، ٹاٹا، بائے۔